بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں پھر سے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم غیر افسانوی نثر یعنی یونٹ 8 کے سبھی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ جتنے بھی سوالات ہوں گے یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، سوانح کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یاد رکھیے دوستو، سوانح جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اردو کا پہلا سوانح نگار اور پہلی سوانح حیات ناقدین نے کسے تسلیم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، مولانا الطاف حسین حالی کی حیات سعدی۔ اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور ان کی سوانح پہلی کتاب ہے حیات سعدی۔ انہوں نے حیات سعدی جو ہے 1886 عیسوی میں لکھا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ تو اردو کے پہلے سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی ہو جائیں گے، اور اردو کی پہلی سوانحی کتاب حیات سعدی 1886 ہو جائے گی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، تصانیف کے حساب سے پہلی اشاعت کا سن جوڑنا ہے ساتھیوں۔ تو اب یہاں دیکھیے گا دیا گیا ہے حیات جاوید۔ حیات جاوید سب سے پہلے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے کس کی کتاب ہے جی۔ تو حیات جاوید 1901 عیسوی میں منظر عام پر آیا، حالی کی کتاب ہے۔ حالی نے سر سید احمد خان کی جو ہے زندگی پر یہ کتاب لکھی ہے، یعنی سر سید احمد خان کی سوانح عمری کتاب ہے حیات جاوید۔ الفاروق یہ آپ کے داخلی نصاب ہے۔ الفاروق جو ہے یہ 1898 اس کا ہو جائے گا۔ الفاروق جو ہے 1898 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ یہاں دیا گیا ورود مسعود جو ہے الفاروق شبلی کی ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اور یہاں دیا گیا ہے ورود مسعود، یہ 1989 عیسوی ہے اس کا پہلا ایڈیشن، اور اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے 2019 عیسوی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا آپ کا 1989 ہو جائے گا۔ مسعود حسین خان کی یہ خود نوشت ہے۔ یہاں دیا گیا ہے اس آباد خرابے میں، دوستو تو اس آباد خرابے میں 1996 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، یاد رکھیے گا۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی کو ہوئی، اور 1996 عیسوی میں اس کی سنہ اشاعت بھی ہے اس آباد خرابے کی بھی۔ یہاں دیا گیا اردو معلیٰ، تو یہ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے۔ پہلا ہے اردو ہندی اور دوسرا ہے اردو معلیٰ، جس میں 472 خطوط شامل ہیں اردو معلیٰ میں۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن جو ہے وہ تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے سوال نمبر 4 دیکھیے گا، حالی نے حیات جاوید کو کتنے برسوں میں مکمل کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید کو 6 برسوں میں مکمل کیا تھا۔ حیات جاوید جو کہ 1901 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، سر سید کی سوانح عمری کتاب ہے جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا۔ دوستو آج کے کلاس میں جو ہے ہم دھیرے دھیرے سوالوں کو حل کریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے کمنٹ کیا تھا کہ سر جو ہے بہت زیادہ تیز چلتے ہیں ایروپلین کی طرح، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے تھوڑا اسپیڈ کم کر دینا چاہیے۔ تو چلیے آرام آرام سے کریں گے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، حیات جاوید میں کتنے حصے ہیں دوستو؟ حیات جاوید جو ہے اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا 1901 عیسوی میں منظر عام پر آئے۔ تو حیات جاوید جو ہے دوستو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حیات جاوید 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سر سید کی نجی اور عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں اور واقعات کو ذیل میں سے کون سی کتاب احاطہ کرتی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا حیات جاوید۔ سر سید کی نجی اور عوامی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات کو جو ہے یہ احاطہ کرتا ہے اس کتاب میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، اے ہمہ در پردہ نہاں راز تو، بے خبر انجام زی آغاز تو۔ اس شعر سے دوستو کس کتاب کی تمہید کی ابتدا ہوتی ہے؟ اے ہمہ در پردہ نہاں راز تو، بے خبر انجام زی آغاز تو۔
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا الفاروق شبلی کی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، الفاروق کس بڑی شخصیت کی سوانح عمری کتاب ہے دوستوں؟ تو یاد رکھیے گا الفاروق جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اور یہ سید عمر ابن خطاب یعنی حضرت عمر کی سوانح عمری کتاب ہے، حضرت عمر کی سوانح عمری کتاب ہے دوستوں، ٹھیک ہے، حضرت عمر کی سوانح عمری کتاب ہے الفاروق۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضرت عمر کی سوانح عمری الفاروق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو الفاروق جو ہے ساتھیوں یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ہم کو اس کتاب میں اس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے 40 برس برابر تعصب اور جہالت کا مقابلہ کیا، تقلید کی جڑ کاٹی ہے اور بڑے بڑے علماء اور مفسرین کو لتاڑا ہے، اماموں اور مجتہدوں سے اختلاف کیا ہے، قوم کے پکے فوڑوں کو چھیڑا ہے اور ان کو کڑوی دوائیں پلائی ہیں۔ یہ عبارت جو ہے کس کتاب سے متعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ عبارت جو ہے حیات جاوید 1901 سے متعلق ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، شبلی نے الفاروق کے لیے مواد کی فراہمی کی غرض سے کہاں کا سفر کیا تھا؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کی مواد کی فراہمی کے لیے جو ہے روم و مصر و شام کا سفر کیا تھا۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کتنے ابواب پر مشتمل ہیں ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں 15 ابواب پر مشتمل ہے، اس آباد خرابے میں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، خود نوشت اس آباد خرابے میں کس رسالہ میں قسط وار شائع ہوئی تھی؟ تو یاد رکھیے گا دوستو یہ شائع ہوئی تھی رسالہ سوغات میں، اس آباد خرابے میں رسالہ سوغات میں قسط وار شائع ہوئی تھی۔ اختر الایمان کس ادیب کے تقاضے پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے؟ تو اختر الایمان صاحب جو ہے یاد رکھیے گا دوستو محمود ایاز کے تقاضے پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے، محمود ایاز صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 15 ہے، اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس کا تحریر کیا ہوا ہے؟ تو سلطانہ ایمان کا۔ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ تو سلطانہ ایمان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں کی کس تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا؟ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 2002 عیسوی کو۔ جی دوستو تو آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں یہ جو ہے انہوں نے نصرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا۔ آل احمد سرور صاحب نے اپنی خود نوشت خواب باقی ہیں کو نصرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے کون سا عنوان خود نوشت خواب باقی ہیں میں شامل نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا خواب باقی ہیں میں بدایوں جو ہے شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ رامپور، علی گڑھ اور شملہ جیسے عنوانات ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت کا انتصاب اپنے جن نواسے اور نواسیوں کے نام کیا ہے ذیل میں سے ان میں کون شامل نہیں ہے؟ جی تو آل احمد سرور نے اپنی خود نوشت کا انتصاب اپنے جن نواسے اور نواسیوں کے نام کیا ہے ان میں سے شامل نہیں ہیں تو وہ ہیں مہتابی، عرفی، تابی، رخشی کا جو ہے ذکر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے شامل کیا ہے انتصاب میں، لیکن جو ہے مہتابی کا ذکر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا دوسرا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا، آل احمد سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں میں کتنے عنوانات ہیں دوستوں؟ تو یاد رکھیے گا ٹوٹل 7 عنوانات ہیں۔ آل احمد سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں میں ٹوٹل 7 عنوانات ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے، غالب کے اس مشہور شعر سے خواب باقی ہیں کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے؟ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے، تو علی گڑھ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، علامہ اقبال کی نظم ہمالہ کا یہ مصرع کس خود نوشت کے ابواب کی ابتدا سے پہلے درجے ہے؟ علامہ اقبال کی پیدائش
1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में हुई है। इनके 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बांगे दरा जो 1924 ईस्वी में मंजर आम पर आया। दूसरा है बाले जिब्रैल जो 1935 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और तीसरा है ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और आखिरी है अदा उर्दू और अदा फ़ारसी में अरमगान हिजाज जो 1938 ईस्वी में शाया हुआ मंजर आम पर आया। ठीक है, तो दौड़ पीछे की तरफ आए गर्दिश अय्याम तो अल्लामा इक़बाल के नज़्म हिमालय का ये मिसरा जो है याद रखिएगा, अपनी तलाश में की इब्तदा से पहले दर्ज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। वरूद मसऊद में मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी ज़िंदगी के कब से कब तक के हालात वाक़यात बयान किए हैं, तो याद रखिएगा 1989 से 1919 तक के। सही जवाब पहला हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। बहुत सीखा बहुत सोचा बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा बहुत जोड़ा बहुत चाहा बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शे की कमी महसूस होती है। इस शेर से दोस्तों हम लोग ख़ुद को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी जो है लगभग जो है उर्दू से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पीजी किया है, सभी लोग जो है इस शेर से जो है रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा जो है इम्तहान जो है देने के बाद किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, किसी का सेकंड में हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का क्या बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चौथे अटैम्प्ट, पाँचवें अटैम्प्ट, छठे अटैम्प्ट, कोई JRF के लिए जो है 5-5 मरतबा 6-6 मरतबा नेट कर लेता है, लेकिन JRF नहीं होता है। तो जो है इस हवाले से मैंने यहाँ ज़िक्र किया था, इस शेर से आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सीखा बहुत सोचा बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा बहुत जोड़ा बहुत चाहा बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शे की कमी महसूस होती है। इस मिसरे से किस खुदनविश्त के हरफ आगाज़ का आगाज़ हुआ है, कि इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी है का आगाज़ हुआ है इस शेर से। अगला सवाल देखिएगा। दर्दो सौदा का पहला वरूद मसऊद होगा। ठीक है, अच्छा, वरूद मसऊद का पहला एडिशन कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? वरूद मसऊद का पहला एडिशन जो है 17 अबवाब पर मुश्तमिल है। 18 जो 2019 में शाया हुआ था उसमें 18 अबवाब हैं, और जो 1989 में जो शाया हुआ था उसमें 17 थे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, वरूद मसऊद के दूसरे एडिशन में कितने अबवाब थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 18। अभी हम लोगों ने जिक्र किया है। गालिब के दूसरे खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला के खतूत किसकी तहरीक और तकाज़े पर जमा किए गए थे? किस तहरीक और तकाज़े पर जमा किए थे? किसकी तहरीक, सॉरी। तो याद रखिएगा जो है ये मुंशी जवाहर सिंह जौहर की तहरीक और तकाज़े पर जमा किए गए थे उर्दू मुअल्ला के खतूत। गालिब के दूसरे खतूत हैं उर्दू मुअल्ला, और पहला क्या है? तो उद हिंदी। अगला सवाल देखिएगा। गालिब के खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक बात करनी थी, वही है कि जो मैं सवालात कराता हूँ तो जल्दबाजी में जो है जो गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोग जो है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में जो है टैग करें, आप लिखें, ताकि उससे जो है मुझे पता चले कि हाँ यहाँ गलती हुई है, ताकि दूसरों लोगों को जो है मालूम हो सके कि हाँ यहाँ ये गलती हुई है। क्योंकि कमेंट में आप लिखिएगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा, और जो लोग आएंगे जो उस वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि हाँ यहाँ ये गलती हुई थी पिन को देखकर। ठीक है, तो अगर गलती होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट दर्ज करें। ठीक है, चलिए। तो गालिब के खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा है? तो याद रखिएगा मीर मेहदी का लिखा हुआ दिबाचा है उर्दू मुअल्ला। 472 खतूत पर ये शामिल है। इसमें उर्दू मुअल्ला का पहला एडिशन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उर्दू मुअल्ला पूछा जाता है तो उर्दू मुअल्ला जो है पहला एडिशन 1 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 1 हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उर्दू मुअल्ला का दूसरा एडिशन कब शाया?
جی دوستو، تو اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ 1899 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ پہلا ایڈیشن 1869 اور دوسرا ایڈیشن جو ہے اس کا 1899 ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو معلیٰ کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے حصے تھے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، اردو معلیٰ کے دوسرے ایڈیشن میں 2 حصے ہیں۔ اگلا سوال پہلے میں ایک ہے، اردو معلیٰ میں شامل خطوط کے مکتوب الیم کی تعداد کتنی ہے؟ تو اردو معلیٰ میں شامل خطوط کے مکتوب الیم کی تعداد جو ہے وہ 50 ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا دوسرا آپشن۔ اگلا سوال دیکھیں، اردو معلیٰ میں کل کتنے خطوط شامل ہیں؟ تو اس کے بارے میں لوگ اوپر ذکر کیا تھا، 472 خطوط شامل ہیں۔ تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ابوالکلام آزاد کے متعلق حقائق دیے گئے ہیں، جوڑنا ہے۔ جی دوستو، تو فیروز بخت ان کا تاریخی نام تھا، محی الدین اصل نام تھا، ابوالکلام ان کا لقب تھا، آزاد یہ تخلص کرتے تھے، خیر الدین ان کے والد کا نام۔ تو رائٹ آپشن اس کا تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ابوالکلام آزاد نے کون سا رسالہ کب نکالنا شروع کیا تھا ہے؟ جوڑنا ہے۔ تو دوستوں، مولانا ابوالکلام آزاد نے رسالہ المصباح جو ہے انہوں نے 1900 میں نکالا تھا۔ لسان الصدق جو ہے یہ 1903 میں جاری کیا تھا۔ الہلال یہ دوستوں 1912 میں۔ البلاغ یہ 1915 میں، اور نرنگ عالم جو ہے یہ 1899۔ 1899 ہوگا، ہاں ٹھیک۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے پہلا ہو جائے گا۔ حکایت بادۂ تریاک، حکایت زاغ و بلبل، چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون و کوہ کن جیسے عنوانات کس کتاب میں استعمال کیے گئے ہیں؟ تو ہو جائے گا غبار خاطر، مولانا ابوالکلام آزاد کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل کے بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا بیان ہے، غبار خاطر کے تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں ہے، غبار خاطر کے تمام خطوط دلی کے تہاڑ ضلع میں لکھے گئے تھے۔ سی میں غبار خاطر کو پہلی بار حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ ڈی میں دیا گیا، غبار خاطر میں ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ انہیں وائٹ جاسمین بالکل پسند نہیں تھی۔ اور ای میں ہے، ابوالکلام آزاد نے وائٹ جاسمین کا ترجمہ گوری چمبیلی سے کیا ہے۔ تو سوال نمبر 36 کا جو صحیح جواب ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا آپشن اے سی ای درست ہو جائے گا۔ دیکھیں، غبار خاطر کے تمام خطوط مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور غبار خاطر کو پہلی مرتبہ حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اور دوستو، ابوالکلام آزاد نے وائٹ جاسمین کا ترجمہ گوری چمبیلی سے کیا ہے۔ یہاں دیا گیا انہیں وائٹ جاسمین پسند نہیں تھی، بلکہ وائٹ جاسمین انہیں بہت پسند تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اور غبار خاطر کے جو ہے دوستو، انہوں نے تہاڑ جیل میں نہیں لکھا تھا، بلکہ قلعہ احمد میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا، قلعہ احمد نگر کے اسیری میں۔ غبار خاطر کے ابوالکلام آزاد کے جو ہے 24 خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، 24 خطوط اس میں شامل ہیں۔ اور انہوں نے قلعہ احمد نگر میں جو ہے دوستو، انہوں نے وہاں جب وہ جو ہے جیل میں تھے تو انہوں نے جو ہے 1942 عیسوی میں 9 اگست 1942 عیسوی میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا،
اور جو ہے اس کا آخری جو خط تھا 15 جون 1945 تھا، 15 جون 1945، ٹھیک ہے، کے درمیان جو ہے انہوں نے لکھا تھا، اور یہ سبھی جو ہے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط ہو جائے گا اور ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا چوتھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ابوالکلام آزاد کو غبار خاطر کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو ابھی بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 24 خطوط کا یہ مجموعہ ہے۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار کس شاعر کے استعمال کیے ہیں دوستو؟ تو سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے غالب کے اشعار جو ہے استعمال کیے ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں سے مضامین سید کے 2 زمرے صحیح ہیں، جو صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے ساتھیوں۔ تو سید کے مضامین کے 2 صحیح زمروں میں ہندو مسلمان میں ارتباط، سراب حیات، عزت، ہمدردی، سیر زندگی، خوش طبیعی، اپنی مدد آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں نیچر، گزرا ہوا زمانہ تو بہت مشہور ہے ان کا، بحث و تکرار، امید کی خوشی بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دنیا با امید قائم ہیں، ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا۔ تو اے اور سی والے جو زمرے ہیں یہ سید کے مضامین کے زمرے ہیں۔ اب یہاں بی اور سی کے بارے میں بات کریں دوستو، تو یہاں دیے گئے مہذب قوموں کی پیروی، اخلاق، خوشامد، تعصب، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبھی جو ہے سید کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، اس میں جو ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہاں جو دیا نا سیر زندگی، تو سیر زندگی جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، ہندو مسلمان میں ارتباط جو ہے یہ سید کا ہے۔ تو سیر زندگی تو محمد حسین آزاد کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جانا چاہیے تھا۔ خوش طبیعی بھی جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، ایک دفعہ اس کو پھر سے دیکھ لیجئے گا، صحیح جواب اے اور سی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہندو مسلمان میں ارتباط، سراب حیات، عزت، ہمدردی، یہ جو ہیں سید احمد خان کے ہیں۔ لیکن سیر زندگی اور خوش طبیعی، سیر زندگی اور خوش طبیعی جو ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کے مضامین ہیں، لیکن اپنی مدد آپ بھی جو ہے سید کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں اے غلط ہو جائے گا۔ تو اے جو ہے جس میں ہے وہ غلط ہے، یعنی اے اور سی نہیں ہوگا، اے اور بی بھی نہیں ہوگا۔ چلیے اب یہاں دیکھیے گا، یہاں دیا گیا عید کا دن، آزادی رائے، انسان کے خیالات، تو یہ سبھی جو ہیں کن کے ہیں؟ تو سید احمد خان کے۔ لیکن یہاں دیا علوم کی بدنصیبی، گلشن امید کی بہار، تو علوم کی بدنصیبی اور گلشن امید کی بہار مولانا محمد حسین آزاد کے مضامین ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ آپ کا بی اور سی ہو جائے گا۔ مہذب قومی کی پیروی، اخلاق، خوشامد، تعصب، ترقی، علوم، اردو زبان اور اس کے عہد بعہد ترقی، نیچر، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار، امید کی خوشی، دنیا با امید قائم ہے، ہمارا بعد ہمارا نام رہے گا۔ بی اور سی آپشن جو ہے، یعنی بی اور سی دوسرا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے کریکٹ کر لیجئے گا، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مضامین کے اعتبار سے صاحبان مضامین کا نام شامل کرنا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہاں دیا گیا ہے ساتھیوں، ان سبھی کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ مضمون ہے سجاد حیدر یلدرم، ٹھیک ہے۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں چینی شاعر، غالب جدید شعراء کی مجلس میں اور چینی شاعر یہ کن کے ہیں؟ تو کنہیا لال کپور صاحب کے۔ چارپائی اور وکیل صاحب یہ کن کے شاعر ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، چارپائی اور وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کے ہیں۔
لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری یہ کن کے ہیں؟ تو یہ جو ہیں مشتاق احمد یوسفی کے ہیں. نہیں، مشتاق احمد یوسفی کے نہیں ہیں. لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری پطرس بخاری کا. کریکٹ کر لیجیے گا، پطرس کا ہے. جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا مشتاق احمد. کفور کفن شامت اعمال احمد جمال پاشا کا ہو جائے گا، اور جنون لطیفہ کو گھر میں آنا مرغیوں کا مشتاق احمد یوسفی کا ہو جائے گا. تو اسی اعتبار سے چوتھا صحیح جواب ہو جائے گا. رشید احمد صدیقی کی پیدائش وقت کے بارے میں بات کریں تو 1896 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے. احمد جمال پاشا کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں دوستو تو 1929 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے الہ آباد میں، اور وفات 1987 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں. سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش 1880 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، 1880 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات 1943 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کی پیدائش 1923 عیسوی میں ہوئی ہے ٹونک راجستھان میں، اور وفات کراچی میں 2018 عیسوی کو ہوئی ہے. کنہیا لال کپور صاحب کی پیدائش 1910 عیسوی کو ہوئی ہے لائل پور میں، اور وفات 1980 عیسوی کو لائل پوری ہی میں ہوئی ہے. پطرس بخاری صاحب کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1898 عیسوی کو ہوئی ہے پشاور میں، اور وفات نیو یارک میں 1958 عیسوی کو. ٹھیک ہے، بڑھیا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کون سا مضمون اور خاکہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ جوڑنا ہے. یہ بھی اچھا سوال ہے. تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. سجاد حیدر یلدرم کا ہے جو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو یہ شامل ہے خیالستان میں. ان کے مجموعہ ہے خیالستان. غالب جدید شعراء کے ایک مجلس میں چینی شاعر، یہ کنہیا لال کپور کا مجموعہ سنگ و خشت میں شامل ہے. لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری، یہ مجموعہ پطرس بخاری یا مضامین پطرس میں شامل ہے. جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ دوستو چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کا مجموعہ میں شامل ہے. اور کندن جو ہے ہم افسانے رفتہ میں شامل ہے رشید احمد صدیقی کا. تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا ساتھیو. اگلا سوال دیکھیے گا. اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسا جو نہ کرتے یا احسا ہوتا. درج بالا شعر کس مضمون کا شعر سے کس مضمون کا آغاز ہوا ہے؟ تو دوستوں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کا مضمون جو ہے اس شعر سے آغاز ہوتا ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے بازو پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئے. غالب کا یہ شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ تو دوستو غالب کا یہ شعر مضمون چینی شاعر میں استعمال ہوا ہے. اگلا سوال دیکھیے. خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیں قسمیں، کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا. یہ شعر کس مضمون میں آیا ہے؟ تو یہ شعر آیا ہے آپ کے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں. اگلا سوال دیکھیے گا. وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. درج بالا شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے دوستو؟ تو یہ شعر جو ہے غالب جدید شعراء کے مجلس میں استعمال ہوا ہے. اگلا سوال. ذیل میں درج کون سا عنوان پطرس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کا ذیلی عنوان نہیں ہے؟ تو دوستو ماحول اور فضا نہیں ہے، اس کے علاوہ محل اور وقوع، حدود و اربع اور آب و ہوا ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. ذیل میں سے لاہور کا جغرافیہ کے ذیلی عنوانات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. اوور آل یہاں جو ہے ان کے عنوانات دیے گئے ہیں لاہور کے جغرافیہ کے. تو دوستو محل اور وقوع حیرت انگیز مقامات، ذرائع نقل و حمل، اور اس کے علاوہ جو ہے قابل دید مقامات، طبعی حالات اور تمہید. اے اور سی والے جو زمرے ہیں آپ کا تیسرا آپشن صحیح ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے گا.
ایک سیکنڈ بی اور سی ہوگا۔ ذرائع آمد و رفت، صنعت و حرفت، پیداوار، قابل دید مقامات، طبعی حالات اور تمہید۔ ایک دفعہ ذرائع آمد و رفت، صنعت و حرفت، پیداوار، قابل دید مقامات، طبعی حالات اور تمہید۔ بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا، کریکٹ کر لیجئے گا دوستوں۔ طلبہ کی قسم اس میں نہیں آتا ہے اور ذرائع نقل و حمل بھی نہیں آتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، پطرس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے مشہور پیداوار کیا ہے؟ تو سب سے مشہور پیداوار جو ہے طالب علم۔ اگلا سوال، پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنی قسمیں بتائی ہیں دوستوں؟ تو انہوں نے جو ہے 5 قسمیں بتائی ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں سے طلبہ کی کون سی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہیں دوستوں؟ اچھا، اس سوال کا 5 ہوگا یا 3 ہوگا؟ پطرس بخاری نے لاہور کے جغرافیہ میں طلبہ کی کتنے قسمیں بتائی ہیں؟ اس کا جواب جو ہے 5 ہوگا یا پھر 3 ہوگا جو ہے، اس میں تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے طلبہ کی کون سی قسم لاہور کے جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہیں دوستوں؟ تو شامل نہیں ہیں وہ ہو جائے گا حرامی طلبہ، اس کے علاوہ جمالی طلبہ، خیالی طلبہ اور جلالی طلبہ۔ اگلا سوال دیکھیں، عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، یہ شعر کس مضمون میں شامل ہے؟ تو دوستو یہ شعر آیا ہے غالب جدید کی شعراء کی ایک مجلس میں۔ اگلا سوال، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہ شعر کس مضمون میں آیا ہے؟ یہ شعر جو ہے لاہور کے جغرافیہ میں آیا ہے۔ اگلا سوال، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، یہ شعر کس مضمون میں آیا دوستوں؟ تو یہ شعر آیا دوستوں جنون لطیفہ میں۔ اگلا سوال دیکھیں، یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، درج بالا اشعار کس مضمون کے ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ اگلا سوال، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے، اس شعر پر کس خاکے کا اختتام ہوا ہے؟ تو اس شعر پر دوستوں کندن کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اچھا اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ کندن نہیں ہوگا، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانیں، ٹھیک ہے؟ کریکٹ کر لیجئے گا۔ قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یہ شعر کس خاکے میں شامل ہے؟ تو یہ شعر آیا ہے نام دیو مالی میں، مولوی عبدالحق کا خاکہ۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، مرزا فرات اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کس کی فرمائش پر تحریر کیا تھا؟ تو بات کر لیتے مرزا فرات اللہ بیگ کی پیدائش وفات کی۔ ان کی پیدائش 1885 میں ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1947 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ تو مرزا فرات اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ جو ہے یاد رکھیے گا مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھی تھی 1870 سے 1961 والی کی فرمائش پر۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سید کا سفر نامہ مسافران لندن پہلی بار کس اخبار یا رسالے میں قسط وار شائع ہوا؟ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ اگلا سوال، سید کا سفر نامہ مسافران لندن کتنے قسطوں پر مشتمل ہیں؟ تو مسافران لندن جو ہے دوستو 12 قسطوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 59 دیکھیے گا، سفر نامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج کے اشارے پر کس نے مرتب کیا تھا؟ تو اسماعیل پانی پتی، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سفر نامہ مسافران لندن کتابی شکل میں پہلی بار کب شائع ہوا ساتھیوں؟ کہ یہ پہلی بار 1961 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس سفر نامہ کا پیشے لفظ سیاح کی مناجات کے عنوان سے ہے؟ تو
ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ ابن انشا کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ 1927 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے جلندھر میں، اور وفات 1978 عیسوی کو لندن میں ہوئی، لیکن کراچی میں ان کا جو ہے تدفین عمل میں آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ جو ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں کا پیشے لفظ جو ہے سیاح کے مناجات کے عنوان سے ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، شبلی کا سفرنامہ روم و مصر و شام پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو یہ پہلی بار 1894 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے ابن بطوطہ کے تعاقب میں شامل سفرناموں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے گا۔ جی تو جرمنی، لندن، جاپان، فلپائن، لنکا اور ایران، اے اور بی رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مجتبی حسین نے سفرنامہ جاپان چلو کس اخبار یا رسالے کے لیے قسطوں میں لکھا تھا؟ تو مجتبی حسین کے سب سے پہلے ان کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 1936 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے کرناٹک میں، اور وفات 2020 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی۔ جی تو مصطفیٰ حسین نے سفرنامہ جاپان چلو دوستو سیاست حیدرآباد میں انہوں نے قسطوں میں لکھا تھا۔ رسالہ سیاست حیدرآباد میں جو ہے انہوں نے جو ہے قسط وار لکھا تھا سفرنامہ جاپان کو۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سفرنامہ جاپان چلو پہلی بار کتابی صورت میں کب شائع ہوا؟ تو یہ کتابی صورت میں 1984 عیسوی میں شائع ہوا، 1983۔ سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیجئے گا 1983۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ سوال بن چکا ہے اس سے 1983 والے سے۔ مجتبی حسین یعنی 1936 سے 2020 والے نے جاپان کا سفر کب کیا تھا اور وہاں کتنے دن قیام ان کا رہا؟ تو انہوں نے 1980 میں جو ہے جاپان کا سفر کیا اور وہاں ان کا قیام جو ہے 35 دن رہا تھا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے سفرنامہ جاپان چلو کے عنوانات کے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو 2 صحیح زمرہ جو ہے آپ کا سی آپشن ہو جائے گا، سی اور ڈی۔ خوش رہو اہل وطن، ٹوکیو میں ہمارا ورود مسعود، خاموشی گفتگو ہے، جاپان میں اردو، مہذب پانی اور غیر مہذب پانی، یونیسکو کی چھتری، بلیٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھو، پروفیسر سوزوکی اردو اور مسز سوزوکی۔ تو سی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں۔ درج بالا شعر کے سفرنامے میں شامل ہیں۔ تو یہ شعر آیا ہے جاپان چلو 1983۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میر کا یہ شعر سفرنامہ جاپان چلو کی کس عنوان کے تحت درج ہیں؟ تو پروفیسر سوزوکی اردو اور مسز سوزوکی میں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درون خانہ ہنگامہ ہے کیا کیا، چراغ رہ گزر کیا خبر ہے؟ اس شعر پر جو ہے کس سفرنامے جو ہے استعمال ہوا ہے؟ یہ شعر جو ہے کس سفرنامے میں استعمال ہوا ہے؟ تو جاپان چلو۔ اگلا سوال دیکھیے گا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ یہ شعر کس سفرنامے میں شامل ہے؟ تو یہ شعر آیا ہے جاپان چلو میں۔ سوال نمبر 72 دیکھیے، کتابوں کے حساب سے مصنفین کے نام جوڑنا ہے دوستوں۔ تو حیات جاوید، الطاف حسین حلی، الفاروق، علامہ شبلی نعمانی، اس آباد خرابے میں اختر الایمان، خواب باقی ہیں، عالم سرور، ورود مسعود، مسعود حسین خان۔ صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ درج بالا شعر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے؟ یہ شعر جو ہے غالب جدید شعراء کی محفل میں استعمال ہوا۔
ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے کس خط میں چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے جس کے وہ بے حد شوقین تھے؟ تو انہوں نے خط نمبر 15 میں چائے کا ذکر جو ہے چائے کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ درج ذیل میں سے اردو کی پہلی خود نوشت کون سی ہے ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے گا، اردو کی پہلی خود نوشت جو ہے اعمال نامہ ہے۔ اعمال نامہ جو ہے سر رضا علی صاحب کی ہے، سر رضا علی صاحب کی یہ خود نوشت ہے۔ اردو کی پہلی خود نوشت تسلیم کی جاتی ہے اعمال نامہ کو۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔